إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی سب کو روزی روٹی دیتا ہے اور اپنے عدل سے حساب سے دیتا ہے، بغیر حساب کے بھی دیتا ہے. جس کی روزی روٹی چاہے تنگ کر دیتا ہے، کسی کو کشادہ اور رسوت سے دیتا ہے، کسی کو صحت سے دیتا ہے اور کسی کو بیماری دے دیتا ہے. اور انسان کہا کہ بار بار انسان ایک بات پڑھتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آپ اور میں تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لے آئیں. تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سلف نے کہا کہ اگر آسمان میں رہنے والی مخلوق، زمین میں رہنے والے سارے مخلوق کو بھی اللہ تعالی عذاب دے دیں تو اللہ ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عدل ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز پر راضی رہنا یہی انسان کا کام ہے، اور یہ اسی کا نام تقدیر ہے. اگر وہ عذاب دیتا ہے، بیماری دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے. اگر وہ نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کا نعم ہے اور کرم ہے اور جود ہے، اور ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل پیرا ہونے والوں پر اور اس سچے دین کی خدمت کرنے والوں پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے سے پہلے کی جمعے میں سنت کے تعلق سے کچھ باتیں سنی، اور ہم نے کہا کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ تو سیدھی سیدھی تعریف کہی گئی، کل ما اثر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر من صفاته الخلقیہ او خلقیہ. سیدھی سیدھی بات تھی کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، جو فرمودات آپ نے کہے، اور جو کام آپ نے کیے، اور کسی نے کوئی کام آپ کے سامنے کیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، نکیر نہیں کی، آپ نے انکار نہیں کیا. اور آپ کی صفات خلقی یا خلقی، یعنی صفات خلقی سے مراد آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق مبارکہ، یا آپ کی جیسے کچھ حیت تھی، آپ کا جیسا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، بالکل یہ ساری چیزیں سنت سے ہیں، سنت میں ثابت ہیں. تو کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا، گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے سنا کہ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہماری زندگیوں سے اٹھ چکی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ سنت کیوں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں. انشاءاللہ ہم کسی جمعے بتائیں گے کہ سنت بھلا دینے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. اور اتنا سنت بھلا دی جاتی ہے کہ کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ارے یہ کیا، یہ نیا سسٹم کہاں سے لایا، حالانکہ یہی سنت تھی اور یہ جو صاحب کر رہے تھے وہ بدعت تھی. سنت اس قدر بھلا دی جاتی ہے. کچھ باتیں گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے سنا. وقت کی قلت کی خاطر کچھ تیزی سے ہم کچھ باتیں بتائیں گے کہ ایک چیز ہماری زندگیوں میں جو اٹھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے کام
काम गड़बड़ का शिकार हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या न करें, अफरा तफरी कोहराम मच चुका है जिंदगी में, वो सुन्नतुल इस्तिखारा है। सुन्नतुल इस्तिखारा, इस्तिखारा के माने हैं अल्लाह ताला से भलाई तलब करना, अल्लाह ताला से भलाई चाहना। जैसे आदमी दुआ करता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरु बिइल्मिक व कुदरतिक फइन्नका तालम, ऐ अल्लाह तेरा जो इल्म है उस इल्म से मैं खैर चाहता हूं, इसलिए कि तू जानता है मैं नहीं जानता। मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूं, मैं कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूं, मैं स्कूल में जाना चाहता हूं, मैं फला लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं फला काम करना चाहता हूं, फइन्नी अस्तगीरु बिइल्मिक, मैं तेरे इल्म से मैं खैर चाहता हूं, तू कुदरत रखता है मैं नहीं जानता, मेरे बस में ताकत नहीं कुदरत नहीं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अल-इस्तिखारा कमा युअल्लिमुना सूरत मिनल कुरआन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा करने की हमें ताकीद करते थे। कोई भी काम करो तो इस्तिखारा कर लिया करो। इस्तिखारे की बिदात छूटी, सुन्नत छूटी तो लोगों ने इस्तिखारे की जगह बिदात इख्तियार कर ली। किसी ज्योतिषी के पास गया और उसे बताया कि देखो हमारे पास क्या क्या है, हम फला काम करना चाह रहे हैं, कैसे हमारा काम है। सुन्नत जब जिंदगियों से उठ गई इस्तिखारे की तो गलत चीजों ने वहां जगह अपना लिया। कहा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वैसे इस्तिखारे की ताकीद करते थे जैसे किसी कुरान की सूरत सिखा रहे हैं, कुरान की सूरत हमें सिखा रहे हैं और बार बार इस्तिखारे करने की बात देते। इस्तिखारे की दुआ मारूफ है, आदमी जो लोग इस्तिखारा करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो शख्स इस्तिखारा करता है, इस्तिशारा करता है, वो कभी जिंदगी में मायूस नहीं होता। एक इस्तिखारा है जो वो 2 रकात नमाज पढ़ के करता है, और दूसरा इस्तिशारा है अपने भाइयों से मशवरा करता है किसी काम के लिए। वामरुहुम शुरा बैनहुम, कोई भी काम करना चाहता है तो मशवरा करता है। ये 2 चीजें जो करेगा कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताई गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ने की बात कहते, जब इस्तिखारे की बात आती तो 2 रकात नमाज। ये फर्ज नमाजों के अलावा 2 रकात नमाज, और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ते। 2 रकात नमाज पढ़ ली और फिर अब अल्लाह ताला के सामने दुआ करने लगे। पहले अल्लाह ताला की आपने बहुत तारीफ कर दी, अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत तारीफ कर दी। अब लगा कि अल्लाह तबारक व तआला अब मेरी दुआ को सुन रहे हैं। आपने दुआ इस्तिखारा पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरु बिइल्मिका व कुदरतिक, दुआ इस्तिखारा पढ़ लिया। कहा, अल्लाह, फिर उस काम का जिक्र किया जो काम आप करना चाहते हैं। या अल्लाह, मैं फुला तिजारत करना चाहता हूं, मैं फुला काम करना चाहता हूं। आपने वो काम बोला और कहा कि अल्लाह, जैसे दुआ के अल्फाज हैं, अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल को उस काम में जमा दे। अगर मेरे काम मेरे लिए बेहतर नहीं है, आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, मेरी रोजी रोटी के लिए, फस्रिफ़ अन, या अल्लाह उस काम से मेरे दिल को फेर दे, उस काम में मेरा दिल न लगे। ये दुआ आपने कर ली। अब जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला उस काम को आसान कर देंगे, उस काम की तरफ आप बढ़ेंगे। अगर वो काम आपके हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उस काम में रुकावटें खड़े कर देंगे, वो काम आपके लिए ये होगा। बस इस्तिखारे की सुन्नत की ही बात है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं उसके बाद सो जाएं, ख्वाब पड़ेगा, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। कहा कि दिल के इत्मीनान का नाम इस्तिखारा है। या बहुत सारे ऐसे लोग जो धोखा देते हैं कि चलो हम तुम्हारी तरफ से इस्तिखारा कर देंगे। नहीं, जिसका प्रॉब्लम है, जिसकी समस्या है, जिसकी मुश्किल है, वो इस्तिखारा करेगा। ये नहीं कि आपकी तरफ से मैं इस्तिखारा करूंगा। अगर मेरे ऊपर बना मेरा कोई मामला है तो मैं इस्तिखारा करूंगा। जिसका कोई काम हो वो खुद इस्तिखारा करेगा। अब वो कहेगा कि हाँ, अब अगर आप मेरे हवाले कर दें, शेख साहब आप मेरे लिए इस्तिखारा कर दें, और मैंने कुछ भी किया, बोलूंगा कल सुबह मैंने रात में ख्वाब में देखा आपका ये काम होने वाला है, इसमें ये बशारतें हैं, आप भी खुश मैं भी खुश। मैंने क्या देखा वो आपको नहीं पता, मुझे पता, मेरे रब को पता।
ایسے ہی صوفیہ دھوکہ دیتے ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سیدھی سنت ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کام آپ کی زندگیوں میں دیتے ہیں۔ ساری مشکلیں جس سے آپ پریشان ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اور آدمی جب استخارہ کر لیتا ہے تو سنت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دل میں کوئی خلل نہیں رہتا، کوئی ملال نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی کہ میں نے بغیر مشورے کے کام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا، یہ معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر لیا۔ تو تھی استخارے کی سنت جو آپ سے اور میری زندگیوں سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ کوشش کیجئے زندگی کے تمام معاملات میں جو بھی مشکلیں آپ کے سامنے آئیں، استخارے کے ذریعے مدد حاصل کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے آپ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، کیسے سلوک کرتے ہیں، کیسے آپ کے دل کو جما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا سنت المضمضۃ والاستنشاق من غرفۃ واحدہ، یعنی ایسا ہے کہ کبھی آدمی وضو کرتا ہے، وضو میں بہت ساری سنتیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں، تو سلف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو میں پانی لیتے تھے، اسی چلو سے کلی بھی کرتے، ناک میں پانی بھی لیتے، تو 3 مرتبہ میں ناک میں پانی لینا، کلی بھی ہو گیا، ناک میں پانی لینا بھی ہو گیا۔ کہا کہ یہ سنت ہے، بہت سارے لوگ بس 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا، یہ تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو میں تھوڑا پانی کلی میں کر لیتے اور ناک میں بھی پانی ڈال لیتے، تو 3 مرتبہ لیں گے تو ناک میں کلی بھی ہو گیا اور ناک میں پانی بھی ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آدمی اس سنت کو کرے۔ بہت ساری سنتوں کے بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں جس سے زندگیاں محروم ہو جاتی ہیں، اگر ان سنتوں پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خیرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا سنت الوضوء قبل النوم والنوم علی الایمن، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ جو سونے میں پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی، نیند آتی ہے تو خوابوں سے پریشان ہو جاتا ہے یا بہت ساری خطرات سے دوچار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی گئی کہ سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر کے سو لے اور اپنے سیدھے رخ کی طرف سوئے، اور کہا کہ یہ دل کے لیے بہت مناسب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت جو انسانوں کی زندگی سے چھوٹتی ہے وہ سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا خوشخبری کی بات آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ایک سجدہ جس میں نہ تشہد ہے نہ سلام ہے، 2 سجدے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد خامخواہ سجدے کرتے ہیں۔ بھئی یہ سجدے کیا ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں سجدہ عبادہ ہے تو بدعت ہے۔ سجدہ عبادت صرف نماز میں ہوتی، یا تو سجدہ سہو ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ شکر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر ہے تو سجدہ شکر ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مناسبات پر، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ جن میں شریک نہ ہونے کا وہ خطا جو تم سے ہوئی، وہ غلطی جو تم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف فرما دیا، تو انہوں نے سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کیا، صحابہ نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جنگ لڑی، اور وہ ذفدیین یعنی وہ خوارجی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتا ہوا مارا جائے گا، جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈھونڈو وہ کہاں ہیں، نہیں ملنے لگا۔ بعد میں دیکھا کہ ساقیہ میں آخری پچھلے حصے میں جو لوگ قتل ہوئے ان کے ساتھ پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا، اللہ کے نبی نے سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا، ڈھونڈو وہ اس جنگ میں مارا گیا ہوگا، اللہ کے نبی کی بات ہے، ڈھونڈا گیا تو وہ ملا، اس پر انہوں نے سجدہ شکر کیا،
سجدہ شکر کیا. آپ کی زندگی میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے, بچہ پاس ہو جاتا ہے, اور کوئی اچھے معاملات ہوتے ہیں, کاروبار میں زیادہ منافع آ جاتا ہے, وہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں, سجدہ شکر کریں, جس کے لیے نہ طہارت کی ضرورت ہے اور نہ تشہد ہے نہ تسلیم ہے, لیکن آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا ہے. اور یہ سنت ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے چھوٹ گئی ہے. اور اسی طرح التبکیر بالنوم وعدم السحر, یہ ایک عام بلا ہے جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو نہیں ہوتی, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آتے اور دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے کچھ دیر باتیں کرتے, اور دیکھتے کہ میں سو گئی ہوں تو چھوڑ دیتے, خود بھی سو جاتے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات میں جلد سویا جائے, دن میں جلد اٹھا, فجر میں سحر کے وقت اٹھایا جائے. اور چونکہ رات دیر تک یہ قوم جاگتی ہے اسی لیے فجر کی نمازیں اسی چھوٹ جاتی ہیں. سحر کا وہ مبارک وقت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی تضرع کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, یعنی 3:30 4 4:30 کا جو وقت ہوتا ہے, 5 بجے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانے کا وقت, اس نعمت سے یہ قوم محروم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, بعض علماء نے کہا کہ طلب علم کے لیے, علمی مذاکرہ کے لیے, یا مہمان آ گئے ہیں, یا کوئی خاص مناسبت ہے, یا امت کا معاملہ ہے, تو آدمی عشاء کے بعد کچھ دیر جاگ لے سکتا ہے, بات کر لے سکتا ہے. لیکن عام حالات میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی عشاء کے بعد جلد سو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں جو کچھ بلائیں نازل ہو چکی ہیں, ٹی وی کے نام پر, دوسری چیزوں کے نام پر, موبائل جس میں گھنٹوں لوگ باتیں کرتے ہیں, اور کتنے مرد ایسے ہیں گھنٹوں موبائل میں بات کریں گے لیکن بیوی سے 5 منٹ بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں, بچے کی حال دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب بچہ بھی باپ سے موبائل میں بات کرے تاکہ ابا ذرا وقت دے سکے, بچے کی بات ذرا سن سکیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی عشاء کے بعد جلد سو جائے تاکہ سحر کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو جائے. اور اسی طرح ایک سنت جو لوگوں کی زندگی سے چھوٹی, جو عام لوگ اس پر غور نہیں کرتے, متابعۃ المؤذن والدعاء بعد فراغه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, کہا کہ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے, یعنی اذان کا جواب دو. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, ہم میں سے کتنے ہیں جو اذان کے جواب کا لحاظ کرتے ہیں, اذان سنتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں. اذان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو. فاسألوا اللہ لی الوسیلہ, اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ مقام میرے لیے رکھا ہے اس مقام کو مانگو, میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا, میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں, اس کا لحاظ کیا جائے. اور اسی طرح ایک اور بات جو ہمارے ساتھ, جو ہماری سنتوں سے چھوٹ جاتی ہے, وہ ہے الاستئذان ثلاثہ وعدم الزیادۃ علیہا. اگر کسی کے گھر آپ جائیں تو 3 مرتبہ اجازت لیں, اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ آئیں. میں کیا کرتا ہوں, کسی کے گھر جاتا ہوں, پہلے ڈور 3 مرتبہ مارتا ہوں, اگر وہ جواب دیتے تو بل 3 مرتبہ مارتا ہوں, بل سے بھی جواب نہیں دیتا تو پھر میں موبائل اٹھا کر 3 مرتبہ کرتا ہوں. ارے کوشش ہوتی ہے کہ کیسے بھی ان کو گھر سے باہر نکالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, آپ کسی کے گھر پر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت لیں, اگر وہ اٹھاتے نہیں ہیں, آپ نے موبائل کیا, کہا کہ وہ آنسر کرتے نہیں ہیں, بار بار تنگ کر رہا ہے, جیسے مشہور حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی عبداللہ بن قیس نام ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ
ٹھوکتے ہیں بجاتے ہیں لیکن اندر سے وہ جواب نہیں دیتے. 3 مرتبہ کے بعد واپس آنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا, کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ بولا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ, ہو سکتا ہے مشغول ہو, اپنے کسی کام میں ہو, 3 مرتبہ اجازت لو, اگر اندر سے جواب نہیں آتا تو واپس آؤ جیسے قرآن مجید کا حکم ہے. کہا کہ بس یہی بات ہے, اگر یہ بات تمہاری صحیح ہے کوئی گواہ تم لا سکتے ہو, لیکن یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھی. پریشان وہاں سے کسی مجمع میں گئے جہاں انصاری صحابہ موجود تھے. بولا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا بات ہے, پریشان لگ رہے ہو؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا اور ایسی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر تم گواہ نہیں لاؤ گے, دلیل نہیں لاؤ گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی. میں پریشان ہوں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے ہم میں جو چھوٹا بچہ ہے وہ تمہارا ساتھ دے گا, وہ اس معاملے کی گواہی دے گا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کہا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت لو, اگر جواب نہیں آتا تو واپس آؤ. یہ نہیں بولو ارے چپل ہے, گاڑی ہے, یہ ہیں, ابا اندر ہیں. ارے وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے, کسی معاملے میں ہے, آپ بلا وقت جب آپ کو ٹائم ملے آپ پہنچ جاتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ٹائم ملا تو فتوا کے لیے فون کرتے ہیں, انہیں کا ابھی ٹائم ملتا ہے, جب ہمارا آرام کرنے کا وقت ہو تبھی فون کرتے ہیں. کہا کہ وہ فلاں مسئلہ کیا, دعوت میں گئے لیٹ ہے, کسی مول صاحب کو پکڑ لیا, بولا آؤ یہ تو ملتے ہیں. اب سارے فتوے وہاں سے ان سے پوچھتے لگے, بولا کہ ٹائم پاس کرنا ہے. کہا کہ یہ سارا مسائل نہیں, کہا کہ ہر آدمی کا یہ حق ہوتا ہے. کہا کہ الاستئذان ثلاثہ, اور اسی طرح کہا سنت نقض الفراش عند النوم, کہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی جب بستر پر جائے شام کے وقت تو بستر کو صاف کر لے, بستر جھٹک لے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا چیز تمہارے بعد اس بستر پر آئی. کسی نے علماء نے کہا کہ بستر پر بہت سارے ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں, ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سونے سے پہلے بستر جھٹکے جائیں اور بستروں کی صفائی ہو جائے تاکہ ایک مومن صحت مند ہو. المؤمن القوی, جو مومن طاقتور ہوتا ہے وہ ضعیف کمزور مومن سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور اسی طرح سنت رقیت الانسان نفسہ واہلہ, یعنی آپ اپنے آپ پر پڑھ کر دم کر لیں, اپنے گھر والوں کو دم کر لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ میرے سامنے ہیں, جتنے خواتین میری آواز سنتے ہیں, ان میں سے اکثر پریشان ہیں. کسی کو یہ ہے کہ ہمیں کوئی جادو کر لیا, کسی کو ڈر ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کر لیا, یا ہمیں کسی سائے کا اثر ہے, یا کوئی نظر کا اثر ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ علاج بتایا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات, اس بیماری کی بات میں کہتی ہوں جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 سورتیں پڑھتے تھے. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے جسم کے سامنے کے حصے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیتے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تو میں کیا کرتی, میں پڑھتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ملتی, اس لیے کہ میرے ہاتھ سے بابرکت اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سنت کا التزام کرے. قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. پھر آپ کو مجھے کسی کا ڈر نہیں. انشاءاللہ جس اللہ کا کلام ہم نے پڑھا وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا. یہ سنت ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں, اس لیے کہ رقیہ جائز ہے 3 شرائط کے ساتھ جو بتایا گیا. پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا ہے کہ جو چیز, اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. میں جو کلمات پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں,
لیکن شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر آپ یہ یقین کر کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اسے شفا دے گا، تو آدمی اس سنت کا لحاظ رکھے۔ اور اسی طرح سنت الوضوء قبل الغسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو بھی کیا کرتے تھے۔ جب غسل کرنے کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، جیسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے ویسے وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوتے اور پھر سیدھے طرف سے پانی ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے۔ آج جبکہ پانی ماشاءاللہ مل جاتا ہے اور پھر شاور سسٹم ہے اور اچانک ایک ہی مرتبہ سارے جسم پر آدمی پانی ڈال سکتا ہے، لیکن وہ غسل سے پہلے وضو اپنی جگہ ہے، وضو اپنی جگہ ہے، آدمی وضو کر لے اور پھر سارا غسل کر لے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح کہا سنت رفع الصوت بالذکر بعد الصلاۃ، اور اسی طرح اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جیسا ہی فرض نماز ختم ہو صحابہ کرام زور سے تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور باہر خواتین سمجھتی کہ نماز ختم ہوئی، زور سے تسبیح پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نماز ختم ہونے کے بعد، سلام ختم ہونے کے بعد زبان سے آواز آتی، زبان سے آواز ہی نہیں نکلتی، آدمی تسبیح پڑھے۔ اسی لیے علماء نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان میں سے جس سے بھی آپ شروع کرو کوئی بات نہیں، سب پہلے سبحان اللہ بولو یا پہلے الحمدللہ بولو، پہلے اللہ اکبر بولو، لیکن بولو جیسے نماز ختم ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ شیخ صالح العثیمین نے کہا کہ استغفر اللہ آدمی اس لیے بولتا ہے کہ نماز میں کچھ اگر مسٹیک ہو گیا ہو، کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اس لیے سلام پھیرنے کے فوری بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آدمی بولتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سنت کی پابندی کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک بات ہمارے ساتھ ہے اتخاذ السترہ، نماز میں آدمی سترے کی پابندی کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں کبھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ آدمی ڈھونڈے، دیوار کا سہارا لے اور یہاں اس پلر کا سہارا لے، سترے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے ساتھ نماز پڑھا، اپنے ساتھ نیزہ رہتا تھا، جب بھی جہاں بھی جاتے سترے کا استعمال کرتے اور اسی کو استعمال کر کے نماز پڑھتے۔ اور سترے میں جو نماز ہوتی ہے اس کے خشوع و خضوع میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سترے کا معنی ہے آپ اپنے سجدے کے جگہ سے ایک بالش دور، ایک آدھے ہاتھ کے برابر کوئی چیز رکھیں تاکہ کوئی آپ کی نماز کو نہ کاٹے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنی جگہ ہو جتنی آپ کے سجدے کی جگہ اور سترے کے بیچ بکری کے گزرنے کی اتنی جگہ ہو، اس کا معنی ہے سترا۔ اور سترا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سارے ہیں جہاں جہاں ملے فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، کم از کم آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے یہاں نماز پڑھے، سامنے دیوار ہے تاکہ آپ کے سامنے کوئی نہ گزرے۔ اور یہ کہا کہ گزرنے والا دکھنا ضروری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سترہ رکھ کر نماز پڑھیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبوں میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ یہ چند سنتوں کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو سنی مسلمان بنائیں جو صحیح سنتوں پر عمل کرتے ہوں، ایسی سنتیں جو ہم سے چھوٹ گئیں اس پر عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کو بخش دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کا خادم بنائے، دائی بنائے، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پھیلانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم۔